اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت بھی آئی ہے، ہدایت بھی آئی ہے، اور مومنوں پر یہ رحمت بھی ہے۔ یہ قرآن واضح بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے مومنوں پر رحمت بھی ہے۔ پھر کہا کہ پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، یہ سب سے بہتر چیز ہے جو تم دنیا میں جمع کرتے ہو۔ یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نصیحت بھی ہے، اور یہ جنت میں جانے کا راستہ بھی دکھاتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے مومنوں پر۔ رحمت کیسے ہے؟ دیکھو نا، اس میں سارا کچھ بتا دیا گیا، آخرت کا پرچہ کیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے نا، کہ پہلے ہی بتا دیا گیا تمہارا حساب کتاب کیا ہونا ہے، جنت میں یہ ہے، جہنم میں یہ ہے، ہر چیز پہلے بتا دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بڑی یہ رحمت کی ہے، ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ پھر کہا کہ اللہ کا یہ فضل بھی ہے تمہارے اوپر، اس کی رحمت بھی ہے۔ تم نے اگر خوش ہونا ہے تو اس کے ساتھ خوش ہو جاؤ کہ تم نے قرآن جو ہے وہ حاصل کیا ہوا ہے۔ دنیا میں جو مرضی کچھ جمع کر لو، دولت جمع کر لو، ڈگریاں جمع کر لو، آپ جو مرضی علم حاصل کر لو، لیکن وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے بندہ خوش ہو۔ اگر وہ چیز جس کو آپ جمع کر کے یہ سمجھیں کہ میں نے کچھ حاصل کر لیا ہے تو وہ یہ قرآن ہے۔ یہ اصل وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میراث چھوڑ کے گئے تھے نا، وہ یہ وراثت ہے۔ جس طرح ابھی رمضان میں آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں نا، تو چند لوگوں نے آنے کی کوشش بھی کی ہے، تراویح بھی پڑھی ہے۔ دین اسلام یہ چیز رمضان کے ساتھ خاص نہیں کرتا، یہ اللہ کے نبی کی وہ وراثت ہے جسے سارا سال قائم رکھنا چاہیے ہمیں۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، بازار میں گئے تو بازار میں لوگوں کو اونچی آواز لگائی، ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے کہا، لوگوں، مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ ادھر وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ اپنا حصہ لے لو۔ تو وہ سارے لوگ دکانوں سے، بازار والے جو ہے نا، وہ بھاگ کے چھوڑ کے دکانیں کدھر گئے؟ مسجد نبوی میں۔ ادھر گئے جب تو جا کر دیکھا تو کوئی چیز نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر کھڑے رہے اسی جگہ پر جہاں پہ انہوں نے یہ آواز لگائی تھی۔ واپس آئے، آگے کہا انہوں نے، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر تو کوئی شے بھی نہیں تقسیم ہو رہی۔ انہوں نے کہا کیا وہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں؟ انہوں نے کہا ہاں، کچھ نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ کہا وہاں پر درس ہو رہا تھا، درس و تدریس، حلال حرام کی باتیں سیکھی جا رہی تھی، تعلم ہو رہا تھا۔ کہا ہاں، وہ بھی ہو رہا تھا۔ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ کہاں ذکر ہو رہا تھا؟ تو وہ کہنے لگے، وَيْحَكُمْ، تم پہ افسوس ہو، فَذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے کہ مسجد کو آپ اس طرح آباد چھوڑ کے گئے۔ مسجد میں ذکر ہو، مسجد کے اندر نماز ہو، مسجد کے اندر لوگ حلال حرام کا تذکرہ کریں، درس ہوں، واعظ ہوں، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت۔ تو اس کو صرف رمضان میں نہیں کرنا، اس کے اوپر آپ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے بعد یہ چیز چلتی رہے۔ کب تک چلتی رہے یہ چیز؟ جو ہے وہ مسجد کی آباد کاری رمضان کے علاوہ بھی 12 مہینوں میں چلنی چاہیے۔ اگر آپ رمضان المبارک میں بس کوشش کریں اور تھوڑا بہت آنے کی کوشش کرتے ہیں، بعد میں مسجدیں ویران ہے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کو قائم رکھا جائے۔ رمضان میں یہ کام کروائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ بعد میں جو ہے وہ ٹریننگ ہو جاتی ہے نا، تو ٹیوننگ ہو جاتی ہے،
بندہ رواں دواں ہو جاتا ہے تاکہ پورا سال یہ کام کرتا رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر امت کو چھوڑ کے گئے تھے وہ مسجدوں کی آباد کاری تھی، اس میں لوگ جو ہے وہ اللہ کا ذکر نماز کی صورت میں، درس کی صورت میں، ذکر کی صورت میں کرتے رہتے تھے، اور اللہ کا سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ یہ قرآن پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی جگہ پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا اور یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں، تو اس وقت کائنات میں کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ تم تلاش کرو جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تو وہ فرشتے چلتے چلتے آ کے انہیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جب آپ جس طرح یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو کچھ فرشتے وہ آ کے ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر وہ دوسروں کو آواز لگاتے ہیں کہ جو چیز تم تلاش کر رہے تھے وہ ادھر ہے، آ جاؤ سارے، تو پھر باقی سارے آنا شروع کرتے ہیں، اور اس طرح وہ دائرہ بناتے جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے جاتے ہیں، ہوتے 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 وہ آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں اور گھیر لیتے ہیں وہ مجلس کو۔ یوں پھر جو ہے نا وہ پوری ایک روحانیت آسمان سے زمین پر اترنا شروع ہو جاتی ہے، تو نیچے سے وہ فرشتوں کا وہاں پہ جو ہے وہ لنک ہو جاتا ہے لوگوں کا، پھر اللہ تعالیٰ کو تک وہ پہنچ جاتے ہیں عرش پہ۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے ہاں ذکر کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کی کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں، رب ادھر ہمارا تذکرہ کرتا ہے جو رب کے پاس ہیں۔ تو یہ کتاب اللہ سب سے بہترین چیز ہے اللہ کے ساتھ جوڑنے کی۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ تو بس میں نے یہ دو باتیں آپ سے عرض کرنی تھی کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، رحمت ہے اللہ کی، اللہ کا فضل ہے۔ ہر چیز جو دنیا میں آپ حاصل کر رہے ہیں سب سے بہتر یہ قرآن پاک ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی آپ کی مرضی، اور اگر آپ وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور یہ ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث۔ یہ مجلس وہ مجلس ہے جسے فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں، اور رب پھر ان کا تذکرہ ان کے ساتھ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ جب ہم اللہ کی تلاوت کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قرآن سے دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں معاف کرے اور ہمارا رب ہمیں ان نیکی کے کاموں کے لیے چن لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔